السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے آؤ عربی سیکھیں سلسلے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا سبق بہت ہی اہم ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ اسباق کا مکمل خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور ہاں، ماشاءاللہ ہمارے بہت سے کرم فرما حضرات کی جانب سے یہ مشورہ بھی موصول ہوا تھا کہ صرف زبان کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ گرامر یعنی صرف و نحو بھی پیش کریں تاکہ بہتر انداز میں زبان کو سمجھا جا سکے۔ تو یہ آج کے سبق میں کچھ گرامر، قواعد، نحو صرف کے مباحث بھی آئیں گے، مگر بھاری بھرکم اصطلاحی انداز میں نہیں، بلکہ ہلکے پھلکے عوامی انداز میں، اس لیے کہ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی صاحب دامت برکاتہم نے اسی انداز کو اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم مستقل نحو صرف کے اسباق بھی شروع کریں گے، تو یہ تشنیگی بھی باقی نہیں رہے گی جو بھاری بھرکم اصطلاحی انداز اور الفاظ کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا سب کچھ خاص چیزیں تھیں پچھلے اسباق میں۔ پچھلے اسباق سے ماخوذ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ ہر زبان کا بولنے والا جانتا ہے، جس نے تھوڑی بہت بھی صرف و نحو گرامر پڑھی ہے۔ نہیں تو ایسے بھی کہ جو کچھ آدمی بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، وہی لفظ اگر معنی دار ہے تو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ تو کلمہ آپ جانتے ہیں، جو بھی بول رہا ہوں میں، یہ کلمہ بہت سارے کلموں سے مل کر بنائی سے کلمات کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، مثلا میں بول رہا ہوں تو میں ایک مستقل کلمہ ہے، بول یہ مستقل کلمہ ہے، رہا ہوں ایک مستقل کلمہ ہے۔ تو یہ کلمات آپ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ اس سے پہلے جتنے اسباق گزرے ہیں ان میں بنیادی طور پر دو کلموں کا استعمال کیا گیا تھا۔ دو کلمات ہوتے تھے، ان دو کلمات میں سے ایک کلمے کے بارے میں دوسری چیز کے ذریعے سے خبر دی جاتی تھی۔ پہلے کلمے کے بارے میں دوسرے کلمے کے ذریعے سے کوئی خبر دی جاتی ہے، مثلا ہذہ دوات، ہذہ یہ ایک چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کیا آپ نے، تو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے دوات ہونے کی، کہ یہ چیز دوات ہے۔ ذالک کتاب، یہ ذالک یہ اس کے بارے میں، یہ جو وہ چیز ہے کوئی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کتاب ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تلک مدرسۃ، یہ اس چیز کے بارے میں مدرسہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ انا سالم، یہ ایک آدمی مشخص ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہ میں سالم ہوں، اپنے آپ کے سالم ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ انت ابراہیم، آپ ابراہیم ہیں، یہ ابراہیم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی الفاظ گزرے ہیں دیکھیں گے آپ، تو آپ دو ہی کلمے اس کے اندر ملتے ہیں بنیادی طور پر، جو مستقل ہیں، جن کی ضرورت ہے، ان کے بغیر کلمہ بات پوری مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ان میں سے ایک کے ذریعے دوسری کی خبر عام طور سے یہ ہوا ہے کہ پہلے کے بارے میں دوسرے کلمے کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے مثلا آگے اور چلتے ہیں، دیوبند مدینۃ، دیوبند کے بارے میں شہر ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ السبورۃ السوداء، بلیک بورڈ کے بارے میں کالے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اچھا، آگے چل کے ہم نے دیکھا تھا، کہیں پر تھا هل انت خالد، نعم انا خالد، لا انا حامد وغیرہ جملے۔ تو ان جملوں میں بھی دیکھیں گے تو اصل جو ہیں وہ بنیادی کلمات وہ دو ہی ہیں، انا اور خالد، انا اور حامد۔ حل انت خالد میں انت اور خالد، حل ہے، نعم ہے، لا ہے، ان کی جملوں میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہ ہو سکے۔
یعنی یہ جملے کا حصہ تو ہیں لیکن ایسے حصے نہیں ہیں کہ ان کے بغیر جملہ مکمل نہ ہو، بلکہ ان کو ختم کرنے کے بعد بھی جملہ مکمل ہے۔ مثلا حل انت خالد کی جگہ پر حل کو ہٹا دیجئے، انت خالد، تو بالکل صاف ہے، کیا آپ خالد ہیں؟ اس میں سے کیا ہٹا دیجئے؟ انت خالد، تو اس کے معنی بھی مکمل ہے، آپ خالد ہیں، خبر دی جا رہی ہے آپ کے بارے میں خالد ہونے کی۔ نام انا خالد میں سے نام کو ہٹا دیجئے، صرف انا خالد، تو اس میں بھی مکمل ہے کہ اس میں انا کے خود کے خالد ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ بات ابھی تو بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آگے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حل اور نام اور لا اور ما، ایسے ایک اور استفہامیہ جملہ ہے سوال کرنے کا، اس کی حیثیت نامکمل ہے، اس کے بغیر جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ اگلے سبق میں جو کتاب کا سبق ہے اس کے اندر یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات، پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دو کلموں سے مل کر جملہ بنتا ہے جس میں سے ایک کلمہ دوسرے کلمے کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، ایسے ہی حل، نام، لا، ما، اور یہ پورا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سب جو ہیں یہ بالکل ریڈی میڈ ٹائپ کے الفاظ ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے ہمیشہ ہی۔ اس کے آگے پیچھے کچھ بھی لگا دیجئے لیکن یہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ جس پر جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ یوں ہی رہتا ہے۔ مثلا ہاذا، یہ الف لگا ہوا یہ ہمیشہ ہاذا ہی رہے گا۔ ہاذہی کے اندر ہاذہی آخری ہا کے نیچے زیر ہے، وہ ہمیشہ زیر ہی رہے گا۔ ذالکا میں کاف کے اوپر زبر ہے تو وہ زبر ہمیشہ کا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ تلکا میں کاف پر زبر ہے وہ ایسا ہی رہے گا۔ انتا میں تا کے اوپر زبر ہے وہ زبر ہی رہے گا۔ انتی میں تا کے نیچے زیر ہے وہ زیر ہی رہے گی۔ انتما میں اس کی یہ شکل ہے، ایسے ہی رہے گا۔ اور انتنا میں نون کے اوپر زبر ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ہوا میں واو کے اوپر زبر ہے، یہ ہمیشہ واو کے اوپر زبر ہی رہے گا۔ ہیا کے اندر یا کے اوپر زبر ہے، یہ ہمیشہ یا کے اوپر زبر ہی رہے گا، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات، یہ ہم نے غور کیا ہوگا کہ ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، حل، نام، لا، ما، انتا، انتما وغیرہ جو ریڈی میڈ الفاظ ہیں، ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں تو جو اب تک جملوں میں آئے ہیں ان پر پیش آیا ہے ہمیشہ۔ ہاذا کتاب، تلکا مدرسۃ، الکتاب جمیل، الساعۃ ثمینۃ، یہ ہمیشہ پیش آیا ہے اس پر۔ اسی میں تھوڑی سی بات اور یاد رکھ لیں کہ اگر وہ مؤنث ہے، یعنی مؤنث کا نام ہے یا کسی شہر وغیرہ کا نام ہے تو اس پر ایک ہی پیش آیا ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہے یعنی مؤنث کا نام بھی نہیں ہے اور شہر وغیرہ کا نام بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر دو پیش آیا ہے۔ ایسے ہی اس پر الف لام داخل ہے تو اس پر ایک ہی پیش آیا، یعنی ایک پیش آنے کی حالت یہ ہے کہ وہ مؤنث کا نام ہو، فاطمہ، ساجدہ، خالدہ، یا پھر شہر کا نام ہو، مثلا دیوبند، سہارنپور، کوئی سی بھی جگہ کا نام لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو، تب تو ایک پیش آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر شکل ہے کہ مؤنث کا نام بھی نہیں ہے، شہر کا نام بھی نہیں ہے اور الف لام بھی اس پہ داخل نہیں ہے تو اس پر دو پیش، جیسے محمود جندی، تو دیکھیں محمود یہ مؤنث کا نام نہیں ہے، نہ تو کسی عورت کا نام ہے نہ کسی شہر کا نام ہے، تو اس پر دو پیش آیا۔ ایسے ہی جندی، یہ بھی کسی شہر کا نام نہیں، مؤنث کا نام نہیں اور اس پر الف لام داخل نہیں ہے تو اس پر بھی
دو پیش آئی، تو محمود جندی. تو ایک بات یہ ہوئی کہ ہادہ ہادی وغیرہ کے علاوہ اگر الفاظ ہیں اور ان پر الف لام داخل نہیں ہیں، یا وہ مؤنث کے نام نہیں ہیں، یا وہ شہروں وغیرہ کے نام نہیں ہیں، تو ان پر دو پیش آئے گی، دو پیش کی تنوین. اور اگر یہ ہیں جو بتلایا گیا مثلا مؤنث کا نام ہے یا وہ شہر کا نام ہے یا اس پر الف لام داخل ہے، تو صرف ایک پیش، لیکن ہونا پیش ہی ہے اب تک کے جو اسباق گزرے اس کے اعتبار سے. ایک اور چیز ہم نے غور کی ہوگی کہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو اس کی خبر بھی ویسی ہوتی ہے، یعنی اگر مذکر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو وہ چیز بھی مذکر ہوگی، مؤنث کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو وہ خبر جس لفظ کے ذریعے دی جا رہی ہے، اس کلمے کے ذریعے، وہ کلمہ بھی مؤنث ہوگا. اور مذکر مؤنث میں نے بتلا دیا تھا کہ مذکر مؤنث ہر زبان میں اس کا اپنا ایک الگ انداز ہے، کہ عربی میں مذکر مؤنث سمجھنے کے لیے کہ بس جس کے آخر میں تا ہے وہ مؤنث ہے، گولتا، اور جس کے آخر میں تا نہیں ہے وہ مذکر ہے، الا کہ نام ہو تو نام تو بہرحال اس کا متعین ہے، چاہے وہ کسی کا نام، اگر کسی لڑکی کا نام مثلا تنویر ہو جائے تو اس پر پھر تنوین نہیں آئے گی. ہاں لڑکے کا نام تنویر ہے تو اس کے اوپر تنوین آئے گی، لیکن اگر وہی لڑکی کا نام ہے وہاں پر تو گرچہ اس کے آخر میں تا نہیں لگی ہوئی ہے لیکن اسے مؤنث مانا جائے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث آئے گی. مثلا میں اپنے بارے میں کہوں میں لڑکا ہوں، میں مرد ہوں، تو انا تنویرن، انا تنویرن کہا جائے گا کہ میں تنویر ہوں. لیکن اگر اسی کو مؤنث مان لیا جائے تنویر کے لفظ کو، اور اتفاق ہے کہ ہم نے دیکھا، یہ بس یوں ہی مثال نہیں کہہ رہا ہوں، نام دیکھا ہے میں نے، عورت کا بھی نام تنویر ہے مثلا. تو اب اگر کوئی عورت اپنے بارے میں بتلا رہی ہے تو انا تنویر، انا تنویر، یا تنویر کے بارے میں کچھ خبر دینی ہے تو تنویر جالس، تنویر بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ بیٹھنے والی ہے تو تنویر جالست. تو یہ مذکر مؤنث کا فرق آپ جانتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جو مذکر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو خبر کا جو کلمہ ہوگا جس لفظ کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے وہ مذکر، اور اگر مؤنث کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو وہ لفظ جس سے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مؤنث ہوگا. تو ہم اسے محفوظ کر لیں گے تو آگے چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے اندر بہت سے گرامر آ گئے، لیکن یہ ایک عامی سے انداز میں گرامر ہوا، یہ کوئی کتابی الفاظ نہیں ہیں، کتابی انداز نہیں ہیں، لیکن ہم ابھی اسی انداز پہ چلے. صاحب کتاب کی بھی یہی منشا ہے کہ بھاری بھرکم بوجھ کے بغیر چلا جائے، آگے کچھ الفاظ کی شد بدھ ہو جائے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اس کی روشنی میں اگلے اسباق بھی پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اجازت دیں جب تک کے لیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.